Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 322. لنک مل سکے. آج کتنے لوگ ہیں آپ کے گھروں کے اندر بھلا ڈائمنڈ جبلی کا جو ریکارڈ تھا امام سلطان محمد شاہ کی اسپیچ کا ہے آپ کے پاس؟ کدھر؟ کچھ برس پہلے نامدار اسماعیلیہ کونسل دار السلام کے اندر جماعت خانے میں اناؤنس کروا دی تھی کہ ڈائمنڈ جبلی کے ریکارڈ ہمارے پاس پڑے ہیں، سیٹ ہے اس کا 10 شلنگ میں بیچتے تھے. ابھی مجھے پتا نہیں کہ نامدار کونسل کی آفس میں کچھ ہے کہ نہیں. الحمدللہ میرے پاس ریکارڈ ہیں، لیکن ہیں آپ کے گھروں میں؟ اس وقت جو کچھ بھی چوپانیاں یا میگزین وغیرہ نکلے تھے ہیں آپ کے گھروں میں؟ آپ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں. یہ چیزیں آپ کی اولاد کو بھوش میں کام آئیں گی. وہ فلمیں کہاں سڑ رہی ہیں معلوم نہیں، وہ ریکارڈ کدھر ٹوٹ گئے ہیں پتا نہیں، وہ میگزین کیڑے کھا گئے، جیوات کھا گئے، ادی کھا گئی، کچھ پتا نہیں. ہمیں اپنی ہسٹری کو بچانے کا کوئی خیال تک نہ آیا. آج امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کی یہ سلور جبلی کے موقع کے اوپر بھی ریکارڈ نکل رہے ہیں، میگزینس نکل رہے ہیں، اسپیشل نمبر نکل رہے ہیں، ریڈیو کے اندر نیوز آ رہی ہیں. آپ کو کبھی یہ خیال آیا کہ ان چیزوں کو اکٹھا کر کے ہم اپنے بال بچوں کو سپرد کر کے مر جائیں؟ کس کس کے پاس میڈلز ہیں؟ دار السلام آکشن مارٹ، ایک دفعہ میں وہاں گیا تو امام سلطان محمد شاہ کی گولڈن جوبلی کے میڈل آکشن میں پڑے تھے. میرا کلیجہ جل اٹھا. یا تو کوئی چوری کر کے ادھر پھینک آیا یا کسی آدمی نے خود رکھ دیے. جو کچھ بھی ہو سکا دے دلا کے میں لے آیا. ہماری یہ حالت. کئی لوگوں کے پاس وہ پرانے میڈلز پڑے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی ان چیزوں کو نکال کے دیکھا؟ مولانا حضرت امام شاہ کریم جب 2-3 برس کے پہلے 79 میں لندن میں جب آئے تو لندن کے اندر اپنی اسماعیلیہ ایسوسیشن نے مولا کے حضور میں فاطمی ٹائم کا کچھ کوئنز اکٹھے کیے تھے. وہ مولا کو پیش کیے مخمل کی ڈبی کے اندر کیسز میں باکس میں سجا کے جب مولا کو دیے. مولا بہت خوش ہوئے. 1000 برس 900 برس پہلے کے وہ کوئنز آج کتنی اس کی ویلیو ہے. ہمارے پاس وہ میڈل جو امام کی طرف سے ہمیں ملے ہوئے ہیں. کسی کو سروس کا میڈل ملا ہے، کسی کو ٹائٹل کے حساب کا میڈل ملا ہے. ارے امام سلطان محمد شاہ ایک دن گئے کسی مہمانی کے اندر، جب میں فرمان لکھتا تھا بازو میں بیٹھا تھا، مولا کو کچھ ضرورت پڑی تو میرے سے پینسل مانگی. مولا نے پینسل لے لی اور پینسل لے کے میرے سے اپنے کھیسے میں ڈال کے چلا گیا. ابھی میری ہمت نہ پڑی کہ میں مولا کو بولوں میری پینسل تو دے دے. لے گیا. لیکن دوسرے دن مجھ کو بلا کے وہ پینسل مجھے واپس کی. تو وہ پینسل اب میری نہیں رہی، وہ پینسل اس کی دی ہوئی آرڈینری لکڑی کی پینسل ہے. آپ کبھی آنا میں آپ کو دکھاؤں گا، میرے گھر سے ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. امام کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی چیزیں جو ہیں وہ ہم کو معمولی نہیں سمجھنی چاہیے. دنیاوی درشٹی میں میٹیریل حساب سے بھلے وہ چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن وہ امام اور اسماعیلی ہسٹری کے ساتھ سبند رکھنے کے کارن سے بہت قیمتی ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ کی دفن کریا کے بعد ماتا سلامت کو جو لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے، کسی کو ماتا سلامت کفن کا کپڑا دیتی تھی ٹکڑا کاٹ کے، یا کسی کو امام سلطان محمد شاہ کی کچھ چیز دیتی تھی. میں جب گیا تو ماتا مجھے کہتی ہے تو ٹھہر جا، سب لوگ چلے جائیں گے پھر میں تیرے کو ایک چیز دوں گی. میں بیٹھا رہا بہت دیر تک. ابھی سب چلے گئے تو اندر جا کے امام سلطان محمد شاہ کی ایک شرٹ لے کے آئی. مجھ کو کہتی ہے دیکھ میں نے اس کی یہ شرٹ کسی کو نہیں دی، تیرے کو دیتی ہوں. میں نے لے کو آنکھوں کو لگائی. آج کی وہ شرٹ میرے پاس پڑی ہے، کفن کا ٹکڑا پڑا ہے. یہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں. کشمیر کے اندر کچھ 12-13 سال پہلے زبردست جنگ ہوئی ہندو مسلمان کی.
وہاں کشمیر میں کہتے ہیں کہ رسول کریم کا ایک بال مبارک ادھر پڑا ہوا ہے. وہ بال ایک دن گم ہو گیا, باکس میں ہے, کچھ لوگ چرا کے لے گئے. اس کے اوپر تو کتنی ماری ہوئی. آخر کوئی ایک آدمی لے گیا تھا, نان مسلمان تھا, تو وہ لے کے اس کو ریسٹور کیا, مگر اس کے پیچھے سینکڑوں آدمی زخمی ہو گئے, 2-4 تو مارے گئے. معلوم نہیں کہ وہ رسول اکرم کا بال سچ مچ ہسٹوریکلی فیکٹ ہے یا نہیں, لیکن ہمارے پاس تو ایسی بہت سی ہسٹوریکل چیزیں موجود پڑی ہوئی ہیں اماموں کے ٹائم کی. اگر آپ کے گھر میں ایسی کوئی چیزیں ہیں دینداروں, ان کو سنبھال کے رکھو, ان کو ضرور سنبھال کے رکھو. یہ چیزیں ہمیں ایک دن کام آئیں گی. جبلیاں ایک پرٹیکولر خاص ٹائم کو خوشی کرنے کے لیے, منانے کے لیے, اپنے من کی خوشیاں ابھر آئیں اس کو ظاہر کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے, خوشیاں اجڑنے کے لیے, سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک جبلی کا موقع آ گیا. 25 برس ہوئے حضرت امام کی امامت کو, دیکھتے دیکھتے 25 برس نکل گئے. بچے جو پیدا نہیں ہوئے تھے آج وہ جوان ہیں, جو چھوٹے تھے وہ ادھیڑ ہو گئے, جو جوان تھے بوڑھے ہو گئے. مولا کرے گا آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو حضرت امام کی گولڈن جبلی بھی دیکھیں گے, انشاءاللہ دیکھو گے. یہ جو جبلیاں ہیں میں نے آپ کو کہا یہ امامت کے لیے ڈکلیریشن کا کام دیتی ہے. ہمارے اوپر صرف ڈھول باجا بجا کے, صرف لائٹ بتی کر کے, کہ 2 جمن کھا کے ہم بیٹھ رہے تو کیا جبلی پوری ہو گئی؟ ہمارا فرض کیا ہے؟ اگر امام کو چاندی میں تلنا نہیں, اس نے کہا کہ وہ میرے دادا کا ٹائم تھا, وہ جدا ٹائم تھا. ہم کیا کریں؟ مولانا حضرت امام نے, اس ہمارے مالک نے, ہمارے راہبر نے, ہمارے پیشوا نے, ہمارے روحانی باپ نے, یا ہماری روحانی ماں کہو, ہمارا دین میں, دنیا میں, آخرت میں اور اس جیون میں سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ یہ ایک دھنی ہے. اس نے ہمارے اوپر رحم کر کے سلیقہ بھیجا. 3 دفعہ پڑھا گیا, 3 دفعہ سپریم کاؤنسل کے اوپر آیا, ایگزیکٹو کاؤنسل کے اوپر آیا, اور ہماری نیشنل کاؤنسل کے اوپر آیا. ساری دنیا کے اندر یہی طریقہ گیا ہے. میں نے للت القدر کو اپانا جماعت خانے کے اندر آدھا گھنٹہ اس طریقے کے اوپر میں نے واز کی تھی. یہ سارا طریقہ آپ نے سنا. اس کے اندر خاص جو مارک کرنے جیسی چیزیں ہیں, پھر نیچے تو مولا کے جو غلام سیوک ہیں ان کے لیے دعا چیز ہے, اوپر تھوڑا ذکر کیا ہے. لیکن اس کا جو سارے طریقے کا جو ایسنس ہے وہ میں آپ کے سامنے واپس پڑھتا ہوں. اوپانگا میں تو پڑھا تھا. امام فرماتے ہیں پھر بھی however the unadulterated pursuit of material well-being must never be allowed to become the exclusive objective of life. مولا فرمایا تمہارے جیون کا دھیے یہی بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر کھاؤ پیو ایش آرام کرو, اور اس کھانے پینے ایش آرام کا جو تم نے راستہ بنایا, عادت بنائی ہوئی ہے, اس میں کوئی بھی طرح کا تم پھیر پھار نہیں کرنا چاہتے. انڈلٹریٹڈ پرسوٹ, کسی کے پرسوٹ کہتے ہیں تو چیز کے پیچھے پڑ جانا, اور ہم اس میں کوئی بھی پھیر پھار کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور کس کے پیچھے پڑے ہیں؟ میٹیریل ویل بینگ, موٹر بنگلہ, کھانا پینا, ایش آرام, گھومنا, یہ میٹیریل ویل بینگ یہی کبھی تم نے اپنے جیون کا دیے بنایا. تو ماں باپ فرمایا یہ ٹھیک نہیں. if this does occur, اگر تم نے ایسا کیا, it engenders, یہ پیدا کرتا ہے an evil vacuum of destructive forces. کبھی تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو برباد کرنے والی شکتیاں ایک ایسا ایٹماسفیئر ویکیوم پیدا کر دیں گی کہ جس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. یعنی ان چیزوں سے بچنے کے لیے امام نے اپنی سلور جبلی کے موقع کے اوپر ہم کو دورانی فرمائی. آنے والا ٹائم میں نے تھوڑا سا بریفلی آپ کو چتار بتا دیا ہے
کہ بھائی 100 برس ہیں باقی، یہ 100 برس کے اندر دنیا بہت خراب ہو جائے گی، میٹیریلزم بڑھ جائے گا، دھرم کم ہو جائے گا. میں بہت دفعہ وعدے کر چکا ہوں. امام بھی ہم کو اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے جیون کا دیے صرف دنیا کا کھانا پینا، دنیا کی ترقی، دنیا کی سفلتا، دنیا کی موج مزہ، دنیا کی سکسیس، اس کے پیچھے ہی تم اپنی لائف کو مت گزارو. لیکن کبھی تم نے ایسا کیا تو ماں باپ فرمایا یاد رکھو تم کو برباد کر دینے والی شکتیاں پیدا ہو جائیں گی اور تمہارے آجو بازو میں ایسا ویکیوم پیدا کر دیں گی کہ اس میں سے تم نکل نہیں سکو گے. آئی دیئر فور، تو میں تمہارے سامنے particularly urge upon my spiritual, urge upon my جماعت. پہلا فرمایا تو میں اب تمہارے سامنے میں تم کو بھلامن کرتا ہوں اپنی جماعت کو. A renewed commitment to that balance which I have so often pressed upon you as between the spiritual and the material facets of this life on earth. میں تمہارے پاس عرض کرنا کہتے ہیں، عاجزی کا شبد تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بال پوروک بھلامن کرتا ہوں کہ جس کے لیے میں ہمیشہ تم کو کہتا آیا ہوں کہ اس چیز کو کہ جو تم دھارمک، روحانی، دینی اور نورانی چیز ہے اور دنیا کی جو شیطانی اور جڑ والی چیز ہے، ان دونوں کے اندر سمتول رکھو، بیلنس رکھو. بیلنس کیا ہے دینداروں؟ جب ہم اسماعیلی ہیں، باطنی ہیں، ہم روحانی لوگ ہیں، ہمارا مذہب روحانیت سکھاتا ہے. مولا فرمایا عام دوسرے ہمارے مسلمان بھائی مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب پورا ہو گیا، لیکن ہم اسماعیلی ایسا نہیں سمجھتے. ماما فرمایا اگر تم ایسا سمجھتے ہو کہ جماعت خانے آئے اور دعا پڑھ لی بس میری فرض پوری ہو گئی، ماما فرمایا یہ برابر نہیں. تمہاری ساری زندگی، روزمرہ زندگی، ایوری ڈے ایوری نائٹ، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر سانس تمہارا خدا کی محبت اور خیال میں اوت پروت ہونا چاہیے. شام کو دعا پڑھو، جماعت خانے آؤ، گھر جا کے تسبیحاں نکالو، سوتے وقت مولا کو یاد کرو، گنان پڑھو، ہسٹری پڑھو، فرمان پڑھو، سرویے اس کے عبادت کرو، جماعت خانے آؤ. فارسی دن کو بھی مولا فرمایا ہلکے چلتے کام کاج کرتے کرتے کوئی نہ کوئی اللہ کا نام، یا اللہ کہو، یا رحمان کہو، یا کریم کہو، صلوات پڑھو، یا محمد کہو، یا علی کہو، کوئی نہ کوئی ایسا نام کا جاپ چالو سارا دن ساری رات کرتے رہو. امام سلطان احمد سے فرماتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت اگر میرا کوئی مرید مجھے یاد کر کے اگر سوتا ہے تو اس کے 5-7 گھنٹے جو نیند ہوتی ہے وہ میں عبادت میں لیتا ہوں. یہ ہم اسماعیلیوں کا کام نہیں ہے کہ دنیا کی موج شوق میں ہی پڑ جانا. یہ ہم اسماعیلیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف جماعت خانے آ گئے اور دعا پڑھ لی سمجھا کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا. ہماری تو زندگی کے اندر ساری روحانیت پائی ہونی چاہیے. ہم کھانا کھائیں تو بھی مولا کو یاد کریں، کپڑے پہنے تو یاد کریں، نہانے جائے تو یاد کریں، بزنس کرتے ہیں تو اس کی یاد کے اندر، کہیں آتے جاتے ہیں تو اس کی یاد کے اندر 24 گھنٹے مولا کی یاد میں ہمیں بسر کرنی چاہیے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں جیسے امام فرمایا اخوان الصفا، اسماعیلیوں میں سے ایک ایسا گروپ نکل گیا جس کے اندر پھر دوسرے بھی قوم کے لوگ شامل ہو گئے. اس لیے اسماعیلی لوگ اخوان الصفا کو اسماعیلی نہیں کہتے کیونکہ ہسٹری لکھنے والوں نے ان کو اسماعیلی کہا ہے. حضرت امام فرمایا ان کے ساتھ ہمارا کوئی سبب نہیں. یہ وہ اخوان الصفا تھے کہ جو سفید کپڑے مل کے بہت باریک پتلے کپڑے پہنتے تھے ٹھنڈی کے زمانے کے اندر اور ٹھٹرتے رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے. جب گرمی کا موسم آئے تو وہ لوگ گرم کپڑے، اون کے وولن کے کپڑے پہنتے تھے، پسینے سے ریب ریب ہو جاتے تھے، چکری آ جاتی تھی، سارا دن کھاتے نہیں تھے، پانی نہیں پیتے تھے. ان میں ایسے بھی تھے کہ ایک مہینے تک سماجی میں عبادت میں بیٹھے، کھانا پینا کچھ نہیں، بالی بچے کچھ نہیں، بزنس روزگار کچھ نہیں. مولانا حاضر امام فرمایا ہمارا یہ طریقہ نہیں، ہم نے یہ رستہ نہیں لیا. ہم تو ہمارے اماموں نے ہمیشہ منع کیا کہ تم گھر بار چھوڑ کے 24 گھنٹے دنیا سے باہر نکل جاؤ، نہ تم اپنی دنیاوی فرض پورے کرو، نہ تم کھانے پینے کا خیال رکھو، نہ شریر کا خیال رکھو، اور اپنے بدن کو تم دکھ دے کے عبادت کرنا چاہو کہ ہم کو موکش مکتی ملے. یہ کام تو بدھ مذہب والوں کا، جین مذہب والوں کا، یا کسی حد تلک کرسچن پادریوں کا ہے، ہمارا نہیں.
ہم نے تو دنیا کے اندر پرگتی کرنی ہے، پیسہ بھی پیدا کرنا ہے، موٹر بنگلے بھی دینے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں، دنیا میں اوپر نامنا بھی لینی ہے، اور دنیا کے اندر سائنٹسٹ بھی بڑے بڑے اسماعیلیوں نے پیدا کیے، انجینئر پیدا کیے، ایسٹرونومرز پیدا کیے، ٹریولرز اور ایکسپلوررز پیدا کیے، زبردست لوگ پیدا کیے ہیں اسماعیلیوں نے، اس لیے پیدا کیے کہ پیچھے روحانی شکتی کی، عبادت کی، بندگی کی۔ دن کے وقت لوگ دنیا کے اندر مال و دولت جمع کرتے تھے، اسماعیلیوں نے لڑائیاں بھی کی، اسماعیلیوں نے اپنی سلطنتیں بھی بنائی، حسن بن سبا جیسے آدمی نے، مگر رات کو عبادت ہوتی تھی، دن کو دنیا کے کام ہوتے تھے۔ وہ روحانی شکتیاں تھی جو دنیا کے اندر ان کو ہیلپ فل ہو رہی تھی۔ ایک کروڑ پتی اسماعیلی ہے، اس میں کوئی مغروری نہیں، اگر وہ سچا اسماعیلی ہے کوئی مغروری نہیں، وہ جماعت خانے ایک آرڈینری آدمی کی طرح آتا ہے، اس کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب مال دولت میرے مولا کی ہے، میں تو اس کا غلام ہوں۔ تو موٹر میں بیٹھتا ہے تو مغرور نہیں ہوتا، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے تو وہ بڑائی نہیں کرتا، وہ کبھی اچھا کھانا کھاتا ہے تو اپنے من کے اندر اونچائی نہیں سمجھتا، اور کبھی وہ غریب ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم روحانی لوگ ہیں، ہم دنیا دار نہیں ہیں، ہم دنیا کے پیچھے مرتے نہیں ہیں، دنیا حاصل کرتے ہیں تاکہ ہماری جماعت طاقت والی بنے، ہم دنیا کماتے ہیں تاکہ ہم اپنی جماعت کو طاقت والا بنائیں، ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اچھی طرح سے رہ سکیں، اچھی ایجوکیشن لے، اچھا کھانا کھانے، ہیلدی ہوئے، ہماری اولاد بھی سکھی آباد بنے، ہمارا بھوشیہ بھی اچھا بنے، ہماری جماعت بھی طاقت والی بنے۔ لیکن دینداروں، ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ایسنس ہے وہ ہمارے مذہب کی روحانیت ہے، روحانیت۔ ہم سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ہم دغا فریب نہیں کرتے، ہم پرومس کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، سر ساٹے کو بھی اگر سر دینا پڑے، کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ ایک سچا پیور اسماعیلی جو ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لا ہے، تو کبھی نہیں کرے گا، اسماعیلی دغا نہیں کرے گا، اسماعیلی فریب نہیں کرے گا، اسماعیلی کسی کا حق نہیں کھائے گا، اسماعیلی کسی کا برا نہیں کرے گا، چاری چگڑی نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ سب باتیں کرنے والا اگر اسماعیلی جماعت خانے میں آتا ہے تو سمجھ لے وہ اسماعیلی نہیں ہے، اسماعیلی مذہب کا ابھی تک اس سے کھاتا نہیں پڑا ہے، اس کی زندگی شیطان کی زندگی ہے، اسماعیلی کی زندگی نہیں۔ اسماعیلی فریبی نہیں، اسماعیلی بدماش نہیں، اسماعیلی چور نہیں، اسماعیلی دغا باز نہیں، اسماعیلی کھوٹالے نہیں، اسماعیلی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کیونکہ اسماعیلی مذہب جو ہے وہ روحانیت سکھاتا ہے۔ ہماری ساری زندگی کے اندر، ہماری ہر سانس کے اندر نور پیدا ہے، نور۔ یہ میسج ہے جو حضرت امام ہم کو دینا چاہتے ہیں، مگر فرماتے ہیں بہت اچھے شبد ہے نیچے، کہتے ہیں build the edifice of your future wisely۔ تمہارے بھوش کا جو شیپ تم بنانا چاہتے ہو، کسی شیپ کو گھڑے نہ بنائے، بلڈ کرے، اس کو ایڈیفس کہتے ہیں۔ تم اپنے بھوش کی شیپ کو عقل مندی کے پتھر کے اوپر، بنیاد کے اوپر رکھو۔ عقل مندی کون سی؟ ہمارے مذہب کی عقل مندی، عقل مندی اس ایمان کی عقل مندی جو ہم کو روحانی حساب سے فرمان کے روپ میں ملتی ہے، اس سے زیادہ عقل والا کوئی نہیں۔ اور وہ آدمی کے جو اس سے عقل لے کے جیون گزارتا ہے وہ عقل مند ہے۔ build the edifice of your future wisely, build upon prayer and brotherhood for they are timeless and it is only the life of the soul which is eternal۔ تم اپنے بھوش کو دعا بندگی کے اوپر اور ایک دوسرے کی محبت بھائی چارے کی بنیاد کے اوپر کھڑا کرو، کارن کے لیے وہ چیزیں ہیں دونوں، عبادت بندگی اور بھائی چارہ محبت وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وقت ان چیزوں کو کھا نہیں سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے روح کے اوپر اثر کریں گی، اور روح جو ہے وہ ہمیشہ جیتی رہنے والی چیز ہے، شریر مر جانے والی، فنا ہو جانے والی، مٹ جانے والی چیز ہے۔ یہ آج امام ہم کو اپنی امامت کے 25 برس کی سلور جوبلی کی خوشی کے موقع پہ بھوش کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے امام کی اس دورانی کے اوپر یہ رستہ اختیار کیا کہ جو امام بتا رہا ہے، تو دینداروں آپ کی اولاد اس رستے کے اوپر چلے گی کہ جو رستہ آپ امام کی فرمان برداری پہ اختیار کرو گے، اور ان کی جو اولاد ہوئے گی وہ بھی اسی رستے کے اوپر جائے گی۔ 100 برس کے بعد امام کو جو کھیل رچنے ہیں، 100 برس کے بعد جو امام کو شادی کرنی ہے، 100 برس کے بعد جو اس کو دنیا کے اندر رتن کی استھاپنا کرنی ہے، 100 برس کے بعد جو اس کو دنیا کے اندر سے بدلا برائیاں شیطانی اور ایول فورسز کا ناش کر دینا ہے، اس کی تیاری آپ کے ہاتھ میں ہے۔
آپ اگر ہوشیار نہیں ہوگے, آپ اگر نہیں جاگوگے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے پیچھے مردار بنے گی. آپ کا اگر ایمان کمزور ہوگا تو آپ کی اولاد کا بھی ایمان کمزور ہوگا. آپ اگر سو جاؤ گے تو آپ کی اولاد بھی سو جائے گی. آپ اگر عبادت بندگی سے بے برکاری کرو گے تو آپ کی اولاد کو عبادت بندگی کون سکھائے گا؟ آپ اگر دشمن کھا جاؤ گے تو آپ کی اولاد کے وچار بھی حرام اور خراب ہوئیں گے. اس کے جوخمدار آپ کی جگہ میں کہہ دوں ہم ہیں جو مالکر ہیں. وہ بچے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ان بچوں کے لیے بھی سوچ لو. وہ بچیاں کے جو آج چھوٹی ہیں, وہ بچے کے جو آج چھوٹے ہیں, 5-10 برس میں جو شادی کریں گے, 5-10-20 برس میں جو ان کی اولاد ہوئے گی, اس کا خیال کچھ کیا؟ آج کھاؤ پیو, مزے کرو, ٹکڑے پھینکو, شرابیں پیو, بدماشیاں کرو, زنا کرو, رنڈی بازی کرو, شراب کے ساتھ اور بھی جتنے فیل فتورا کام کرو, جماعت خانے مت آؤ, ویڈیو دیکھتے رہو, سنیما میں جاؤ اور جو کچھ بھی رستے سے پیسہ ملے وہ کرتے رہو, اور پھر یہ چاہو کہ تم کو خدا کا نور ملے. شیطان کا نور ملے گا, حضرت امام کا نور نہیں ملے گا. زندارو اٹھو, جاگو, اپنے من کو جگاؤ, اپنے من کو جگاؤ. مولانا حضرت امام کے فرمانوں کو اپنے سر پہ اٹھاؤ, اپنے جیون کو بدلو. آپ کے یار دوست سگے کٹمبی کوئی یورپ میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی کینیڈا میں ہے, پوچھا ان کو کبھی کوئی لیٹر آئے ہیں آپ کے پاس؟ دنیا کے اندر آپ کتنی خراب حالت ہے پتہ ہے آپ کو؟ انگلینڈ کے اندر ایوریج ہر روز ایک پیڑھی ہر روز انگلینڈ کے اندر دیوالا پھونکتی ہے, اور یہی حال امریکہ کا ہے. امریکہ کے اندر 100 برس کی پرانی پیڑھیاں ٹوٹ رہی ہیں. کینیڈا کے اندر بے کاری اتنی زیادہ ہے کہ یہ افیکٹ ہماری جماعت کو بھی بہت ہوا ہے. ہم ایک ایسے لوگ ہیں 2 برس سے کینیڈا میں بیٹھے ہیں, بیکار ہے, ان کو کوئی کام نہیں ملا, چیزوں کے بھاؤ گر رہے ہیں, پراپرٹی 25% ڈاؤن ہو چکی ہے, لوگوں کے پاس کھانے کی تکلیفیں پڑ رہی ہیں, لوگوں کے پاس مال پڑے ہیں, لینے والا کوئی نہیں. امام نے ہم کو میسج بھیجا نوروز کے ٹائم کے اوپر. وہ میسج میں عرض کرتا ہوں مکھی کمریا صاحبان کو, 5 جماعت کے مکھی کمریا یہاں بیٹھے ہیں, نانگھر کونسل کے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, نانگھر ایسوسیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب وزیروں کے پاس میری آج بھی پوروک عرض ہے کہ در مہینے میں کم از کم 1 دفعہ یہ تاریخہ مبارک, اور وہ جو مولانا گورونی جی کی نوروز کے دن پہ جماعت خانوں کے اندر مہینے میں کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھاؤ مہربانی کر کے, تاکہ لوگوں کو یاد رہے. امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے مفتی حسن اللہ زیورات کو, دیکھو مفتی کوئی بھی مشنری آگے وائز کرنے کے لیے اس کا کوئی بھی سبجیکٹ ہوئے, دعا کا ہوئے, کہ ہسٹری کا ہوئے, امامت کا ہوئے, دسمن کا ہوئے, اس کو کہو ہمارا حکم ہے کہ تم اپنی وائز کے اندر 10 منٹ اکنامک کنڈیشن کے اوپر, کر کسر کے اوپر, پیسے کو دھیان سے خرچ کرو اس کے اوپر, فضول خرچی نہ کرو اس کے اوپر, ضرور بولے. مکھی حسن لال جی دیوراج کو مالا کہتے ہیں, مکھی خدا لوگ بہت ضعیف ہے, اما 100 دفعہ بولو گے 1 دفعہ سنیں گے. اس کے لیے میں آج بھی کرتا ہوں کہ یہ 2 تاریخیں مہینے میں 1 دفعہ ضرور بچاؤ جماعت کو, کوئی نہ کوئی تو یاد کرے گا. وقت خراب ہے, بہت خراب ہے. حضرت امام نے یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, یہ روشن کی خبر, اس نے ایسا فرمایا کہ جو پورسٹ کنٹریز ہیں ان کو سب سے زیادہ اس بات کی تکلیف ہوئی تھی. ہم پورسٹ کنٹریز میں ساری دنیا میں جو 20-22 سب سے نیچے غریب سے غریب دیش ہے, اس میں ایک ہمارا یہ تنزانیہ ہے. ہم ایسی کنڈیشن میں رہتے ہیں. ہم لوگ موت شوق میں پڑے ہیں, اس کے لیے ہماری آنکھیں وہ چیز نہیں دیکھتی کہ جو ہمیں دیکھنی چاہیے. ہمارے افریقن بھائیوں کے اندر بہت غریبی ہے, ایشینوں کے اندر بھی ہم لوگ حساب ہے بہت غریبی ہے, حالت بگڑتی جاتی ہے. اور آنے والے 3 برس تو خاص طور پہ, ویسے 10 برس کے لیے ماں باپ نے فرمایا, لیکن دینداروں ان میں نیکسٹ 3 ایئرس تو دنیا کے لیے بہت خراب ہے. کیسا بچاؤ؟ موت شوق سے ہٹ جاؤ, عبادت کرو, بندگی کرو, چھوڑ دو موت شوق کو. ریت کر کا تھوڑا ایسا آرام کرنا ہے, تھوڑا ریت کر کا جس میں نردوش حالت ہو رہے, جس میں کوئی گناہ نہیں, وہ کرو. اچھا یہ میں ایک سنیما دیکھو, کوئی بات نہیں, لیکن جماعت کھانا چھوڑ کے نہیں, دعا چھوڑ کے نہیں, کھانا پینا کھانا, کبھی پکنک کے اوپر جاؤ, کوئی حرکت نہیں, لیکن
ہر سیٹرڈے کو بعض آدمیوں نے بنا رکھا ہے ساری رات جاگنا اور ٹکڑے سیک کے کھانا. مجھے ٹکڑے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, میں بھی کھاتا ہوں. لیکن زندارو, میرا کہنے کا مطلب ٹکڑے نہیں, میرا کہنے کا مطلب جس طریقے کے ساتھ وہ یہ چیز کرتے ہیں وہ طریقہ ہمارے دھرم کے ورد ہے. میں خود ہی رشتے کہہ رہا ہوں, اوپنلی نہیں کہہ رہا. سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ان چیزوں کو فعل فطور کو بھی تیاگ دو, تیاگ دو. مذہب کی طرف ولن کرو. اپنی آنے والی اولاد کے خاطر, اس کی بھلائی کی خاطر مذہب میں چست بنو. صبح شام جماعت خانے کی حاضری دو, سارا دن مولا کو یاد کرو, نیک اعمال کرو, اپنی بدیوں کو, اپنے گناہوں کو, اپنی بھولوں کو, اپنی مسٹیک کو درست کرو, ٹھیک کرو, اور امام زمان کو راضی کرو روحانی حساب سے. ایک ایک اسماعیلی بچہ امام زمان کو اپنے مالک سمجھ کے کسی نہ کسی طریقے کی خدمت اور سیوا, بردرہڈ کا نام جو صاحب نے دیا اس میں یہی ہے. 3-4 دن ہوئے, جیسے 2-3 اٹھواریاں پہلے ہاسپٹل والے انہوں نے جماعت خانوں کے اندر اناؤنسمنٹ کرائی. ابھی 3-4 دن سے نمبر ایسوسیشن اناؤنسمنٹ کرا رہی ہے. ارے میرے آؤ نا تو تھوڑا سا کام کاج کرنے کے لیے, آنریری یا پگار کے اوپر کام کرنے کے لیے. آج ایسوسیشن کو, ہاسپٹل کو, ایجوکیشن کو, کسی اور ہماری سنستھا کو آج بھی کرنی پڑے اتنی بہت کہ روز 4, 5, 8, 10 دفعہ جماعت خانے میں اناؤنس کرانا پڑے کہ تم کو آؤ ہمارے پاس, اور تم کو ہم آج بھی کرتے ہیں کہ تم مولا کے گھر کی خدمت کرو. خوشی کے ساتھ جاؤ, ٹائم ملے تو جاؤ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, اور کبھی بالکل فرصت ہے کچھ نہیں تو جاؤ نا ایسوسیشن کے اندر, چیئرمین کو ملو, لوگوں کو ملو. ایسوسیشن ہے, اپنے ہاسپٹل ہے, ایجوکیشن ہے. اگر ان لوگوں کو آج ضرورت ہے, ہماری جماعت گھٹتی جاتی ہے تو ان چیزوں کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسوسیشن کے اندر کوئی غریب سے لا کے کام کرے گا تو بھگوان داس آئے گا ادھر کام کرنے کے لیے؟ ہم کو جانا چاہیے, ہم کو جانا چاہیے. امام زمان کی خدمت کرو. صرف والنٹیئر کے کپڑے پہن کے جماعت خانے کے اندر ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا یہی کافی نہیں ہے. یہ خدمت ہے تو کیا آواز رہو, امام کی خدمت کرتے ہو, لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے. بہت سی قسم کی خدمتیں ہیں. اگر آج ہماری کوئی ایک سنستھا اس بات کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں 2-4 ورکر کی ضرورت ہے تو اگر 20 چلے جانے چاہیے. حسن بن صبا نے رات کو ایک میٹنگ بلائی. میٹنگ یہ بلائی کہ یہ جو بادشاہ ہے ایران کا سلجوق, اس نے ہمارے اوپر 6 لاکھ آدمی کا لشکر لے کے حملہ کرنے کی نیت سے نزدیک آ گیا ہے, ظلم کرنا شروع کیا ہے. 6 لاکھ آدمی کا لشکر سلطان سنجر لے کے آیا. ہمارے پاس 6 لاکھ آدمی نہیں تھے. علمود کے قلعے کے اندر لڑنے والے کتنے تھے؟ 30,000 عمر لائق جو لڑ سکتے ہیں. میں 30,000 آدمی کا لشکر 6 لاکھ کے سامنے رکھ دوں تو یہ تو مورکھائی ہے. حسن بن صبا اپنے جنرل کو اکٹھا کر کے رات کو, آدھی رات کو جماعت خانے کے اندر بلا کے عبادت کر کے ان کو لیکچر دے رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں, پان کا ایک بیڑا بنایا. ہندوستان کی طرح وہ لوگ پان نہیں کھاتے تھے, لیکن ایک خاص درخت کا پتا لے کے اس کو اسی طرح سے سموسے کی شکل میں لپیٹ کے ایسا رکھ دیتے تھے. اس کو بیڑا کہتے تھے, جیسے پان کا بیڑا ہوتا ہے. یہ بیڑا اس نے ٹیبل پہ رکھ دیا. تمہارے میں کون ہے کہ جس کو اپنی جان دینی ہے ایمان کی خاطر؟ ایک آدمی کی جان کی ضرورت ہے. 20 آدمی کھڑے ہو گئے. حسن بن صبا کا دل کتنا بڑا ہوا تھا. ایک آدمی کی ضرورت ہے جان دینے کے لیے, 20 جنے کھڑے ہو گئے. کہتا ہے یا سید کہتے ہیں شیخ کو, مالک کو, آفیسر کو, مجھ کو یہ چانس ملا ہے. کہتا ہے ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا, ابھی چٹھی ڈالو. تو چٹھی ڈالی گئی. جس کے نصیب میں وہ نام آیا وہ اتنا خوش تھا, اتنا خوش تھا, اتنا خوش تھا کہ کسی والے کو کوئی خوبصورت چھوکری کی شادی کا پیغام دے گئے کیسا خوش ہو گئے, یا کسی کنگال کو کروڑ شلنگ کی لاٹری لگ جائے تو کیسا خوش ہے. بہت خوش ہوا. کیا کرنا تھا؟ کرنا یہ تھا
کہ حسن بن سبا کی ایک چٹھی لے جا کے سلطان سنجر کے تمبو میں جہاں سلطان سویا ہے اس کے سامنے زمین کے اوپر وہ چٹھی رکھ کے اوپر خنجر رکھ دے، ڈیگر رکھ دے، یہ کام کرنا تھا۔ 6 لاکھ کے لشکر کے اندر سلطان سنجر کا تمبو اس تک جا کے اور ڈیگر ادھر رکھ کے آنا کوئی ایزی چیز۔ وہ آدمی گیا، اس نے بھیس بدلا، لشکر کے اندر جا کے کہنے لگا میں بہت اچھا باورچی ہوں، کک ہوں، کھانا پکانا جانتا ہوں، اور میرا کھانا ایسا ہے کہ سلطان کھائے گا انگلیاں چاٹے گا۔ یوں کرتے 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 بڑوں تک پہنچ گیا، اور جب سلطان تک بات پہنچی اس کو کھانے کا شوق بہت تھا، محمود بیگڑے کی طرح رات کو سوتا تھا، دونوں طرف ٹیبل پڑے ہوتے تھے کھانے پینے کے، وہ ایسا پاچا پلٹاوے سموسا کھا لے، ایسا پاچا پلٹاوے تھوڑی سی برفی کھا لے۔ محمود بیگڑا احمد آباد کا بادشاہ تھا، سلطان سنجر کو بھی کھانے کا بہت شوق تھا، تو اس آدمی نے اپنے اسماعیلی سگائی نے یہ طریقہ اختیار کیا، ہاں ایسا کوئی خاص باورچی ہے ضرور لے کے آؤ، اور سچ مچ اس نے ایسا چیز پکائی، سلطان خوش ہو گیا، کچھ دن رہا، ایسی خدمت کی اس کی کہ سلطان کو اس کے اوپر ایسا پیار آ گیا، کھانا اسی کے ہاتھ کا کھاوے، وہی کھلاوے تو کھاوے۔ اور سچ مچ ایک دن موقع دیکھ کے حسن بن سبا کی چٹھی زمین پہ رکھ کے اوپر خنجر لگاڑ دیا اور خود چھو ہو گیا، بچ گیا۔ سلطان جب ہی اٹھا تو دیکھا زمین پہ چٹھی اور خنجر پڑا ہے، اٹھا کے پڑا تو حسن بن سبا کی چٹھی۔ حسن بن سبا نے لکھا، اے سلطان سنجر، جس میرے آدمی نے میری چٹھی تیرے تمبو میں تیرے بیڈ روم کے اندر پہنچا کے خنجر کے ساتھ زمین میں ٹھوک دی ہے، اگر میں اس کو یہ کہتا کہ یہ خنجر زمین میں نہیں تیرے سینے میں ہوتا تو وہ کوئی بہادر آدمی نہیں تھا، ڈر گیا، کانپ گیا، دوسرے دن لشکر لے کے واپس چلا گیا۔ حسن بن سبا کی ڈپلومیسی نے، لیکن ایک آدمی نہیں، سب آدمیوں کی ایک تو محبت، بہادری، جواں مردی، ہمت کی بات تھی۔ دنیا کے اندر شرابیں پی کے، سگریٹ پی کے، جگار کھیل کے، موج مزہ کر کے، فلمیں دیکھ کے، جماعت خانے کی غیر حاضری کر کے ہم لوگ نبڑے ہو گئے ہیں، ہم لوگ قائر ہو گئے ہیں، پاویے بن گئے ہیں۔ اٹھو، اپنی روحانیت کو جگاؤ، سچے پکے اسماعیلی بنو، امام جو چاہتا ہے ایسے بنو۔ صبح شام جماعت خانوں کی حاضری، جمع گیم ہو گئے۔ میں بھول گیا کہنا، آج اتنی بہت حاضری نہیں، لیکن کبھی ہمارے چیئرمین مدد بھائی نے ادھر کلیا پاؤں رکھا ہوتا تو باہر تک آدمی ہوتے تھے۔ ہم لوگوں کو جہاں دعوت ملے وہیں جانا ہے، کیونکہ روحانی سائڈ ہماری گھٹ گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم بندگی کے اوپر اور ایک دوسرے کی محبت کے اوپر اپنا بھوش بناؤ، خوب بندگی کرو، اپنے اولاد کو سکھاؤ، سارا دن مولا کی یاد میں رہو، مولا کے گھر کی خدمت کرو، کوئی بھی خدمت، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، جیسی بھی، کسی بھی جگہ۔ مکھی کمڑیا کے پاس کئی آدمی جا کے کبھی کبھی مانگنی کرتے ہیں، مکھی صاحب ان کو کوئی سیوا دو، ایسا اسماعیلی ہونا چاہیے، سامنے جا کے مانگنی کرو، مجھے کوئی سیوا دو۔ یہ جو والنٹیئر آتے ہیں، نام لکھاتے ہیں، شکر الحمدللہ، مبارک ہے، شاباش ہے، مولا آپ کو خوشیاں برکتیں دے رہے۔ لیکن ہماری تمام جتنی بھی سنستھائیں ہیں ان کے اندر کہیں بھی ضرورت پڑے ہم کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ دنیا بھی کماؤ، دین بھی کماؤ، راج کرو گے، انشاءاللہ راج کرو گے آپ، آپ کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد۔ مولانا حضرت امام کا یہ تخت، مولانا حضرت امام کا نور دنیا کے اندر ہمیشہ قائم اور دائم اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، دن دنیا کے اندر برکتیں دے دے، مولا آپ کو نورانی طاقتیں دے دے، مولا آپ کو روحانی قوتیں دے دے، مولا آپ کے دلوں کے اندر اپنا نور بھر دے دے۔ مولانا حضرت امام آپ کو سچی محبت عطا کرے، ایک دوسرے کی محبت دے دے، ایک دوسرے کا اخلاص دے دے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کی بھاونا دے دے، مولا کے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے، دستوں تقریب میں پورا رکھے، مولا آپ کی ہر بلا دور کرے، ہر مشکل آسان کرے، ہر بیماری دفع دور رکھے، مولا آپ کو ہر ہمیں
سے اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے، دن دنیا کے اندر اچھے نیک اعلیٰ درجے کے کام کرنے کی مولا آپ کو توفیق دے دے، مولا میں حاضر امام عبادت بندگی میں آپ کو مشغول رکھے، ظاہر بات ان کی غور عنایت کرے۔